افسانہ تلاش نئی دہلی سے شائع ہونے والے رسالے ایوان اردو میں شائع ہو چکا ہے اور میرے آئندہ آنے والے افسانوی مجموعے اوس کے موتی میں شامل ہے۔ اسے منتخب کرنے کے لیے میں حقائق فورم کا شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ ٹی وی فار یو کے لیے بھی نیک خواہشات۔ آپ سے گزارش ہے کہ افسانہ سنتے ہی اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ شکریہ۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے لیے پیش خدمت ہے افسانہ تلاش۔ میں اقبال حسن آزاد۔ اس نے گھر کو تالا لگایا، چابی نصر اللہ کے گھر پر رکھی اور بھری پوری سڑک پر جوتوں کو گرد آلود کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آوارہ گردی اس وقت تک جب تک جوتے گرد آلود نہ ہو جائیں۔ کہاں تلاش کروں، کہاں تلاش کروں لمحے خوشی کو میں، کہاں تلاش کروں، کہاں ہے وہ لمحے ناموجود، چھٹی کا دن گویا ایک بے مقصد بیکار سا دن۔ سارا دن وہ گھر میں پڑا بچوں کے جھگڑے نپٹاتا رہا تھا۔ بیوی آدھے دن کچن میں مصروف رہی تھی اور آدھے دن سوتی رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ بھی سو رہا تھا۔ شام 5 بجے آنکھ کھلی تو گھر میں سناٹا پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ مختلف چینل بدل بدل کر جب وہ بور ہو گیا تو اس نے ٹی وی کا سوئچ آف کر دیا۔ جب اس کے پاس ٹی وی نہیں تھا، صرف ٹی وی کے سپنے تھے، تو وہ اپنے کسی دوست کے گھر چلا جاتا اور دوست کے گھر والوں کے بدلتے ہوئے تیوروں سے بے نیاز گھنٹوں ٹی وی دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا دوست کہہ اٹھتا، چلو یار چل کر کہیں گھومتے ہیں، اور وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ مگر اب بوریت، وہ بڑبڑایا، کہاں تلاش کروں، کہاں تلاش کروں۔ اس نے شیلف پر سجی کتابوں اور رسائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر اس کے دل میں کچھ پڑھنے کی خواہش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت پہلے ادھر ادھر سے مانگ کر یا لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ کرنے میں کس قدر لطف آتا تھا، مگر اب جی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ بالکونی میں نکل آیا۔ شہر کی شام اپنے دونوں بازو فضائے بسیط میں پھیلائے انگڑائی لینے والی تھی۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ نیچے سڑک پر رکشہ، سائیکل اور گاڑیاں ایک مانوس شور پیدا کر رہی تھی۔ زندگی روا دوا تھی، بازار سجے ہوئے تھے، مگر اس بازار میں وہ شے نایاب موجود نہ تھی۔ کہاں تلاش کروں۔ اس کی نگاہیں کسی خوبصورت چہرے کی تلاش میں سڑک پر ادھر ادھر گردش کرنے لگی۔ جی کچھ تو بہل جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف بہلاوا ہے، مگر روکھی سوکھی خشک زندگی میں اتنا بہلاوا بھی بہت ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہلاتا رہا، یہاں تک کہ سورج نے سامان سفر باندھنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر سرمئی اندھیرا چھا گیا۔ شہر کی روشنیاں جگمگا اٹھی۔ نیچے ایک دکان کے پاس فلمی نغمہ نکل کر فضا میں بکھر رہا تھا۔ گانے کی دھن پر اس کی انگلیاں غیر محسوس طریقے سے جنبش کرنے لگیں۔ اسی دوران پاس کی مسجد سے اذان کی آواز ابھری۔ اذان کی آواز فلمی گانے کی دھن کے ساتھ گڑ گڑ ہونے لگی۔ کو ایگزسٹنس کی اچھی مثال۔ گانا سننے والوں کو اذان کی فکر نہ تھی اور اذان سننے والے گانے کی آواز سے بے نیاز تھے۔ وہ پھر کمرے میں چلا آیا۔ کہاں تلاش کروں۔ بیوی بچے کسی برتھ ڈے پارٹی میں گئے ہوئے تھے اور وہ کسی فالتو شے کی طرح گھر میں پڑا تھا۔ حالانکہ گھر میں پھیلا ہوا سناٹا اس کی روح کو سکون بخش رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ بور بھی ہو رہا تھا۔ خیال آیا کسی سے فون پر باتیں کی جائے، مگر کس سے؟ اس نے اپنے ایک کولیگ کا نمبر ملایا، وہ بھی اسی کی طرح بور ہو رہا ہوگا۔ فون دوست کی بچی نے اٹھایا۔ ہیلو، پاپا ہیں؟ ٹھہریے، ممی سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ پھر بچی کی پکارتی ہوئی آواز سنائی دی، ممی پاپا کا فون ہے، کیا بولوں؟ پاپا گھر میں نہیں ہیں، آفس گئے ہیں۔ آفس اس وقت؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل گئی اور اس نے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ کہاں تلاش کروں۔
اسے یاد آیا کہ بہت پہلے جب موبائل عام نہیں ہوا تھا اور لینڈ لائن فون بھی کسی کسی کے پاس تھا، تب اکثر اس کے ہاں کسی لڑکی کا فون آتا۔ ہیلو، ادھر سے ایک رس بھری آواز آئی، ذرا نصر اللہ صاحب کو بلا دیجیے پلیز۔ اس کے جی میں آتا کہ کہے نصر اللہ صاحب سے تو آپ روز ہی باتیں کرتی ہیں، کبھی میرے کانوں میں بھی رس گھولیے، مگر وہ صرف اتنا کہتا، ہولڈ کیجیے ابھی بلاتا ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتا اور نصر اللہ کو بلا لاتا۔ پہلے اسے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اتنی کالی موٹی اور بھدی بیوی کے بوجھ تلے دبا نصر اللہ آخر اتنا خوش کیوں کر رہ پاتا ہے، مگر جب سے یہ رس بھری آواز ٹیلی فون پر آنے لگی تھی، اسے نصر اللہ کی خوشی کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ کسی روز نصر اللہ کے بجائے اس کی بیوی کو بلا لائے ٹیلی فون سننے، مگر اپنے سوچے ہوئے کو وہ کب پورا کر پایا۔ شیرہ ٹپکاتی آواز اس سے کہتی کہ نصر اللہ صاحب کو بلا دیجیے، سو وہ اسے بلا لاتا۔ نصر اللہ آتا تو ٹیلی فون سے چپک جاتا، اچھا، ہاں 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 ٹھیک ہے، کب، کہاں؟ شاید نصر اللہ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن رہا۔ اس نے اپنی آواز بہت نیچی کر لی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر بالکونی میں نکل آیا۔ اسے لگا جیسے بوریت کے مکڑے نے پھر اس کے گرد اپنا جال بننا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو نصر اللہ جا چکا تھا۔ اب کوئی آتا بھی ہے تو اپنے مطلب سے، اس نے خود بھی تو کہیں آنا جانا چھوڑ دیا ہے، کہاں جائے، کس کے پاس جائے، بحث برائے بحث، لا یعنی بحث۔ اسے ان باتوں سے بڑی الجھن ہوتی تھی۔ اپنے دل کا کینہ، بغض، حسد، جلن ایک دوسرے کے کان میں اونڈیلتے رہنا، اور جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی، تو پھر اپنی راہ ہو لینا۔ اب وہ دھیرے دھیرے سمجھنے لگا تھا کہ لوگ اپنے دل کا کینہ، بغض، حسد اور جلن نہیں نکالتے، بلکہ رگ رگ میں پھیلی ہوئی اداسی کا زہر باہر نکالنے کا جتن کرتے ہیں۔ دل کی بات دل میں رہ جائے تو دل کتنا بھاری بھاری لگنے لگتا ہے۔ چلو خود سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرنے والا ہی تھا کہ کال بیل بج اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ محلے کی چند عورتیں تھیں۔ میڈم ہیں؟ اس نے کہنا چاہا کہ میڈم تو نہیں ہے، مگر میں موجود ہوں، آئیے مجھ سے باتیں کیجیے، مگر وہ صرف اتنا کہہ پایا، ندیم کی ممی تو نہیں ہے۔ اس نے نہایت شائستہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے ساتھ آئی گداز بدن لڑکی کو نہایت غیر شائستہ نظروں سے گھورا۔ عورتیں پلٹ کر جانے لگیں، وہ وہیں دروازے سے لگا کھڑا رہا اور سیڑھیوں سے اترتی ہوئی خوش بدن لڑکی کی ہر جنبش پر قربان ہوتا رہا۔ عورتیں جا چکی تھی مگر سیڑھیوں پر خوشبو چھوڑ گئی تھی۔ اس نے خود سے باتیں کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، کپڑے بدلے اور گھر کو تالا لگا کر نکل کھڑا ہوا۔ کہاں تلاش کروں؟ سڑک پر دائیں بائیں مڑتے ہوئے اچانک وہ جانا پہچانا پرانا چائے خانہ سامنے آ گیا، مفلوق الحال ادیبوں اور شاعروں کا اڈا، جہاں ایک پیالی چائے اور ایک سگریٹ کے سہارے 3-4 گھنٹوں تک بحث کا بازار گرم رہتا۔ پہلے، بہت پہلے، وہ شام ڈھلتے ہی کسی ایسے دوست کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا جو اسے چائے پلا سکے۔ ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کی سازش کا شکار بھی ہو چکا تھا۔ ارے یار، یہ روز ہم لوگوں سے چائے پیتا ہے، کبھی پلاتا نہیں، آج یہ چائے پلائے گا۔ عادل نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں ہیں؟ اچھا، ابھی دکھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے نہیں کرتے رہنے کے باوجود دوستوں نے اسے پکڑ کر اس کی جیب سے 5 روپے کا وہ نوٹ برآمد کر لیا تھا جو اس کی ماں نے اسے سبزی لانے کے لیے دیے تھے۔ اس دن وہ بہت رویا تھا۔ بات پرانی ہو چکی تھی، مگر جب یہ چائے خانہ اس کی نگاہوں کے سامنے آتا، اسے ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوتا۔ کبھی کبھی زخم کو چھیڑتے رہنے میں بھی مزہ آتا۔ آج وہ پھر اسی چائے خانے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ آج بھی حسب معمول بہت سارے نئے پرانے شاعر اور ادیب اکٹھا تھے۔ وہ کنارے والی میز پر جا بیٹھا۔ اس نے پایا کہ ان ادیبوں کے درمیان وہ مشہور افسانہ نگار بھی تھا جو کبھی جدیدیت کا علم بردار ہوا کرتا تھا، اب مابعد جدید نظریے کا حامی ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کبھی کبھی اتنی زور سے ٹیبل پر گھوسا مارتا کہ چائے کی پیالی ٹوٹتے ٹوٹتے بچتی۔ ابھی اس میز پر بحث کا آغاز ہوا تھا اور معرکہ آرائی کا مرحلہ آگے آنے والا تھا۔
اس نے چائے پی کر میز چھوڑ دی اور کاؤنٹر پر پیسہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ کہاں تلاش کروں لمحے خوشی کو میں، کہاں تلاش کروں؟ خوشی پل دو پل کی، اداسی پل پل کی۔ اب وہ پھر تھا اور بے شمار لوگوں کے بوجھ تلے دبی خستہ حال سڑک، نیتاؤں کی خوشحالی اور ملک کی بدحالی میں کیسا اٹوٹ رشتہ ہے۔ وہ بڑی سڑک پر نکل آیا۔ پارکنگ لاٹ میں نئی نویلی چمکتی ہوئی خوبصورت دلہنوں کی طرح کاریں کھڑی تھیں۔ صحت مند گلگتھنی لڑکیاں اور تن بدن کے درست لڑکے آئس کریم، چاٹ اور کولڈ ڈرنک ہاتھوں میں لیے زندگی کے مزے لے کر پی رہے تھے۔ ان کے کسے کسائے جگمگاتے چہروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا گویا انہوں نے زندگی کی ساری خوشیاں خرید رکھی ہوں۔ کیا خوشی صرف پیسے میں ہے؟ شاید نہیں۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ پہلے ہی زیادہ خوش تھا، اور اب جب کہ اس کے پاس ایک ٹھیک ٹھاک زندگی گزارنے کے ذرائع میسر آ گئے تھے تو خوشی جیسے اس سے روٹ کر کہیں چلی گئی تھی۔ کہاں تلاش کروں؟ سامنے فٹ پاتھ پر یہاں سے وہاں تک ریڈی میڈ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ فٹ پاتھ پر سجی ان دکانوں کو دیکھ کر اسی انجانی مسرت سے ہمکنار ہوا کرتا تھا جو مسرت اسے پرانے چائے خانے کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ ان معمولی کپڑوں کو دیکھ کر اس کے کانوں میں ایک 10 سالہ بچے کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ امی میری شرٹ ایک دم پھٹ گئی ہے، ابا سے کہیے نئی لا دے۔ سب بچے ہنستے ہیں۔ اچھا کہوں گی تمہارے ابا سے۔ اچانک اس کا باپ سامنے آ کھڑا ہوا۔ کہاں سے لا دوں؟ تمہاری نئی شرٹ؟ چوری کروں؟ ڈاکہ ڈالوں؟ چور 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 چور! اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ فٹ پاتھ پر ریڈی میڈ کپڑے بیچنے والا کمسن لڑکا چلایا جا رہا تھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کی سوکھی سڑی عورت کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ الجھے میلے کچیلے بال، پھٹی پرانی ساڑی، چہرے پر وحشت۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک کپڑا چھپا لیا۔ کہاں چھپا لیا؟ یہاں۔ لڑکے نے اس کے سپاٹ سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر ساری کا پلو پڑا تھا۔ نہیں یہ جھوٹ بول رہا، میں نے کوئی کپڑا نہیں چرایا ہے، عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک بھیڑ سے ایک ٹھوس بدن کی مار عورت نکلی۔ چلو ادھر! اس نے ملزمہ کے کمزور ہاتھوں کو تقریباً مروڑتے ہوئے تہکوانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کنارے لے گئی اور بلا جھجک اس کے بلاؤز میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ رہا! مردمار عورت کے ہاتھ میں کسی چھوٹی بچی کا فراق تھا۔ مارو سالی کو! کوئی زور سے گرجا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری ہاتھ اس عورت کے سر پر پڑا۔ وہ کراہ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ پہلا پتھر پھینکا جا چکا تھا اور اب ہر شخص اسے مارنے کے لیے اتاولا نظر آ رہا تھا۔ اچانک وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ رک جاؤ! اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اٹھے ہوئے ہاتھ تھم گئے، مگر سب کے سب اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہادری دکھانے کا موقع اتنی آسانی سے تھوڑے ہی یاد آتا ہے۔ لوگوں کی خشمناک نگاہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے عورت کو سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر اس نے کپڑے بیچنے والے لڑکے سے پوچھا، یہ فراق کتنے کی ہے؟ 50 روپے کی۔ فراق کی قیمت معلوم کر کے اس نے جیب سے 50 روپے نکالے اور ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، اسے پیک کرو۔ لڑکا پھرتی کے ساتھ فراق کو اخبار کے کاغذ میں لپیٹنے لگا۔ اس نے فراق کا پیکٹ عورت کے حوالے کیا۔ بھیڑ چھٹ چکی تھی اور عورت کی ممنون نگاہیں اس کی روح میں تیرتی ہوئی اداسی کا زہر قطرہ قطرہ پیے جا رہی تھیں۔